إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأيضا قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأيضا قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد محترم جناب سفیان دلاور صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی ذمہ داران جماعت میرے انتہائی محترم بزرگوں نوجوانوں نوعمر بچوں اور بچیوں اور خواتین اسلام آج آپ کی اس بابرکت پرنور تقریب میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجی ہے۔ یہ موضوع اپنے الفاظ کے اعتبار سے چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے انتہائی وسیع مضمون ہے، اور اس کے جس پہلو پر بھی بات کی جائے تو رات تو ختم ہو جائے گی لیکن موضوع ختم نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے محترم ممریز بھائی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو قرآن ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور پوری سیرت اس میں آ گئی۔ اور پھر محترم ڈاکٹر احسان الرشید صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں درد دل سے ان کے چند پہلو آپ کے سامنے نمایاں کیے اور دعوت فکر بھی دی۔ میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، ان کا مشن، ان کی ذمہ داری اور اس حوالے سے ان کی جدوجہد، محنت اور اس کے نتیجے میں مشن کی تکمیل اور پھر امت کی ذمہ داری اور اس دور میں جو حالات ہیں
اس کا بنیادی سبب اور علاج، یہ سب کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تمہید کے طور پر چند نکات عرض کروں گا اور اسی کے ضمن میں آج کا یہ موضوع بیان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، دنیا کی اشیاء کو اس کی خدمت پہ لگا دیا، جو اس کی ضرورت تھی وہ اسے دے دی۔ یہ سب کام اللہ نے کیا۔ انسان سے مطلوب کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہوا کہ بس ایک انسان کو بنا دیتا ہوں اور پھر جو چاہے کرے، تو جواب دیا ہے کہ میں نے یہ کام عبث تو نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے مقصد تو تمہیں نہیں پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تو جواب سورہ زاریات میں دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان میری عبادت کرے گا۔ اور سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین پر خلیفہ ہے میرا۔ یہ ہے وہ بنیادی اسکیم، عبادت اور خلافت۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا۔ خلافت کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قوت، صلاحیت، کمال، ہنر دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے قانون کو، اس کے نظام کو اس زمین پر عملاً قائم رائج کرنا۔ یہ ہے انسان سے مطلوب۔ اب اللہ کی رضا کا علم انسان کو کیسے ہو؟ انسان کے پاس جو ذرائع علم ہیں ان میں سے پہلا ذریعہ حواس خمسہ، 5 حواس ہیں، اس کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کر لیتا ہے۔ زبان سے چکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے۔ آنکھ سے دیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا شے ہے۔ کان سے سن لیتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناک سے سونگھ لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ ہاتھ سے چھو لیتا ہے تو علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان حواس کی ایک حد ہے، اس کے بعد یہ فیل ہو جاتی ہے، پھر انسان کا ساتھ نہیں دیتی۔ جہاں ان کی حد ختم ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین نے ایک چھٹا ذریعہ علم انسان کو دیا ہے، وہ ہے عقل۔ عقل کے ذریعے انسان سوچ، وچار، تدبر، تفکر کرتا ہے، ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جس طرح حواس خمسہ کی حد ہے، ایسی عقل کی بھی ایک حد ہے۔ عقل بھی ایک جگہ جا کر کے آگے لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی رضا اور اس کی پسند کا علم یہ انسان نہ اپنے حواس خمسہ سے جان سکتا ہے، نہ اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے 7واں ذریعہ علم انسان کو دیا ہے، وہ 7واں ذریعہ علم وحی الہی ہے۔ یہ جو وحی الہی ہے اسی کے ذریعے ہی انسان کو پتہ چلا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کیا ہے۔ یہ وحی الہی جن شخصیات پر نازل ہوئی انہی کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ یہ جو انبیاء اور رسول ہیں اس کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔
ان تمام انبیاء کو جو تعلیمات دی گئی اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو کچھ بیان کیا، اس کا خلاصہ دو نکات ہیں۔ پہلا نقطہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ دوسرا یہ، وَأَطِيعُونِي، ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی عبادت، پیغمبر کی اطاعت، یہ ہے خلاصہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا۔ مطلوب مقصود اللہ کی عبادت ہے، لیکن طریقہ عبادت، پریکٹیکل عملی نمونہ، یہ رسول ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے، وہ در حقیقت وحی الہی ہوتا ہے۔ لہذا اس کی اطاعت کرو گے تو یہ اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ یہ ہے خلاصہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا۔ سلسلہ انبیاء جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پہنچا، اللہ رب العالمین نے انہیں متعدد آزمائش کے ذریعے جانچا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور اس کی عملی شکل یہ ہوئی کہ ان کے بعد سلسلہ نبوت انہی کی نسل میں شروع ہو گیا۔ ان کے دو مشہور بیٹے ہیں، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق۔ ان کی تیسری نسل بنو قصورہ، وہ مفسرین ذکر کرتے جس میں شعیب علیہ السلام آئے ہیں، اصحاب مدین جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، لیکن معروف تو یہ دو بیٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں مقیم ہو گئے، اسحاق علیہ السلام شام میں اپنے والد کے ساتھ ٹھہر گئے، دونوں نبی ہیں۔ سیدنا اسحاق کے صاحبزادے ہیں یعقوب علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں یوسف علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی ہے اور 10 ستیلے بھائی ہیں۔ ان 12 بھائیوں سے جو نسل چلی ہے یہ یعقوب کی اولاد ہے، 12 بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، تو لہٰذا اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا لغوی معنی ہے عبداللہ یا صفی اللہ، اللہ کا بندہ یا اللہ کا چنیدہ۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام وہ عرب کی طرف پیغمبر ہے، اس کے بعد اس وقت پھر اس میں سلسلہ انبیاء نہیں چلا، ادھر ایک تسلسل شروع ہو گیا قوم بنی اسرائیل میں، پہ در پہ انبیاء آتے رہے۔ ان کے مشہور پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تورات ان پہ نازل ہوئی، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا زکریا وغیرہ متعدد انبیاء ان کے درمیان آتے رہے، تا آ کے قوم بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر جو آیا وہ تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی مدت جتنی دنیا میں تھی مکمل کی اور آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اب وہ قرب قیامت میں نشانی کے طور پر نازل ہوں گے۔ یہ ہے وہ سلسلہ انبیاء جو قوم بنی اسرائیل میں چلتا رہا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا کہ اس کے بعد اس وقت تک کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آیا، زمانہ گزرتا گیا۔ ادھر قوم عرب آہستہ آہستہ اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت یہ آن پہنچا، کیونکہ عرب باقاعدہ ایک ریاست نہیں تھی، قبیلوں میں منقسم تھے، لہذا ایک قبیلے کا سربراہ ہے عمر بن لحی بنو خزاعہ کا، وہ شام جاتا ہے، وہاں بت پرستی دیکھتا ہے تو وہاں سے حبل نامی بت لا کر کے
مکہ میں نصب کر دیتا ہے، اور اس کی دعوت پر بت پرستی شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ بت پرستی، شرک اور پھر جو ہے گناہ اور معصیت کے کام، اس میں یہ قوم پڑ گئی۔ جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ سلسلہ انبیاء تو نہیں تھا، صرف اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھی، ان میں سے حج اور 10 محرم کا روزہ، 4 مہینے حرمت کے اور اس نوعیت کے چند دیگر کام رہ گئے۔ عملاً یہ قوم مشرک ہو گئی۔ ادھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کام جو پہلے ایک نبی کرتا تھا اور انبیاء کر رہے تھے، اب وہ کام ایک قوم کرے گی، قوم بنی اسرائیل۔ ان کو دنیا کا امام بنا دیا گیا، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تورات اور انجیل تمہارے پاس ہے، انبیاء کی تعلیمات ہے، لو عمل کرو، عمل کراؤ، یہ ان کی ڈیوٹی ہو گئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل ان کتابوں سے دور ہوتے چلے گئے، تحریف کر ڈالی، من گڑت عقائد، فلسفے، نظریات اختیار کر لیے، نتیجتاً گمراہ ہو گئے، خود بھی گمراہ ہو گئے اور باقی لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئے۔ اور الہی تعلیمات جب مسخ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہودیت اور عیسائیت کا وجود ان میں آ گیا۔ یہ اب تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے، اور ادھر تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں سیدنا اسماعیل کے بعد۔ ایسے دور میں قوم عرب انتہائی ذلت اور پستی کی حالت میں اتر گئی، ان میں ہر قسم کی اخلاقی برائی اور عیب پیدا ہو گئے۔ ان کے نزدیک گناہ نہ رہا، چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، یہ سب ان میں عام تھا، حتیٰ کہ وہ مرکز توحید جس کو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اثر نو تعمیر کیا تھا، بیت اللہ، اس میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ وہ مرکز توحید جس کا اثر نو بانی ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا تھا، انہی کے بنائے ہوئے مرکز توحید میں اب جو ہے وہ 360 بت پڑے ہوئے ہیں۔ تقوی کا معیار یہ جانا گیا کہ برہنہ ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ یہ تھی وہ پستی کی حالت جس میں قوم عرب مبتلا ہو چکی تھی۔ کمزوروں کے حقوق غصب ہو گئے، عورت، یتیم، غلام، کمزور قوم، کمزور فرد، ان سب کے حقوق غصب ہو گئے۔ جس کی لاٹھی اس کی بیس، اندھا قانون، یہ وہ ظلم کا نظام تھا جو اس معاشرے میں رائج ہو چکا تھا۔ اگر اس معاشرے سے باہر نکلتے ہیں تو ایک طرف ایران سپر پاور ہے، دوسری طرف روم سپر پاور ہے، ان لوگوں نے اپنی خدائی قائم کی ہوئی ہے۔ ایک ایسے دور میں، ایک ایسے منظر میں اللہ رب العالمین نے انسانیت پر رحم کیا اور اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق اثر نو سنا دے۔ لہذا آخری پیغمبر آ گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے یہ احسان عظیم کیا کہ انہی میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر بھیج دیا۔ آیت کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسان اس پیغمبر کی آمد سے قبل کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی 2 سال رضاعت کی عمر ہے، دودھ پینے کی عمر ہے۔ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پرورش کی، بیان کرتی ہے جب میں اس بچے کو لینے کے لیے مکہ آ رہی تھی، میری سواری کمزور تھی،
اور بڑی مشکل سے وہ سفر طے کیا، لیکن جب میں نے اس بچے کو حاصل کیا اور روانہ ہوئی، وہی سواری اس میں طاقت آ گئی، اس میں قوت آ گئی، تیزی کے ساتھ ہم نے یہ سفر طے کیا۔ میری ایک اونٹنی تھی، اس کے تھن خشک ہو چکے تھے، یہ بچہ آیا، اس کی برکت اس میں دودھ اتر آیا، اتنا کہ ہم بھی سیر ہوئے، لوگوں کو بھی سیر کرایا۔ وہ بیان کرتی ہے ہماری بکریاں تھی، اس میں دودھ نہیں تھا، چراگاہ سے بھوکی لوٹتی تھی، یہ بچہ ہمارے پاس آیا، نتیجتاً اس چراگاہ میں فصل بڑھ گئی، ہماری بکریاں سیر ہونے لگی، دودھ بھی خوب دینے لگی۔ یہ وہ برکات تھے جو ابتدا میں حلیمہ سعدیہ نے دیکھے۔ 2 سال مدت پوری ہوئی، بچہ ماں کی طرف لوٹا دیا اور پھر گزارش کی کہ واپس دے دو، جو برکات میں نے دیکھے ہیں اس کا تسلسل برقرار رہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے واپس دے دیا۔ 2 سال مزید گزر گئے۔ 4 سال کی عمر میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کو پکڑا، سینہ چاک کیا، اس میں سے دل نکالا، اس میں ایک نالی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو الگ کیا اور آب زمزم سے دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر گھبرا کر حلیمہ کے پاس پہنچے، اس کو بتا دیا، وہ گھبرائی حالت میں پہنچی، دیکھا تو بچہ تو اب صحیح سالم ہے، وہ گھبرا گئی کہ واقعہ نہ ہو جائے، تو والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کی پرورش بنو ہاشم خاندان کے سربراہ اور آپ کے چچا ابو طالب نے شروع کی۔ اس طرح آپ کی ابتدائی پرورش ہوئی۔ جوانی کی عمر کو پہنچے، آپ کا کوئی متعین کام تو نہیں تھا، لیکن اتنا تھا، نیکی بھلائی خیر کا جو کام ہوتا اس میں حصہ لیتے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، خیر خواہ تھے، لیکن کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بت پرستی نہیں کی۔ نوجوانی کی عمر میں ایک موقع پر بکریاں بھی چرائی، اس کے نتیجے میں کچھ عوض بھی لیا۔ اس عمر میں اس قدر سچے مشہور ہو گئے کہ لوگ آپ کو صادق کہنے لگے کہ انتہائی سچا انسان، انتہائی شریف انسان۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 20 سال کو پہنچی تو ایک واقعہ مکہ میں ہوا۔ یمن کا ایک تاجر تھا، وہ تجارت کی غرض سے آیا اور ایک سردار کے ہاتھ مال فروخت کیا، اس نے قیمت کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس نے سرداروں کے سامنے فریاد رکھی، کسی نے بات بھی نہیں سنی۔ چند نوجوانوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں عہد کیا کہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، لہذا اس کے حوالے سے باہمی ایک معاہدہ ہوا، اسی کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور فرمایا کہ آئندہ کوئی مجھے ایسے کام کے لیے کوئی بھی بلائے گا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، میں ضرور وہاں پر حاضری دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت یہ علاقے میں مشہور ہونی شروع ہوئی۔ تو سیدہ خدیجہ، یہ تاجر خاتون تھی، انہوں نے آپ کو پیشکش کی میرا مال تجارت فروخت کرو، آپ نے حامی بھر لی۔ ان کا غلام تھا میسرہ، آپ کے ساتھ سفر میں تھا، سفر میں برکات دیکھی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا امانت و دیانت کا انداز، اس سے وہ متاثر ہوا، آ کر کے بیان کر دیا۔ سیدہ خدیجہ متاثر ہوئی، پیغام نکاح دے دیا۔ اس کے نتیجے میں آپ کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہو گیا۔ جب 35 سال کی عمر ہوئی تو مشرکین مکہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی، تعمیر سے فارغ ہوئے، حجر اسود رکھنے پر جھگڑا ہو گیا۔
فیصلہ اس پر ہوا کہ خانہ بیت اللہ میں حرم کے علاقے میں جو بھی صبح سب سے پہلے داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. لہذا انتظار کیا تو صبح سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سب نے کہا امین ہے، صادق ہے، نیک انسان ہے، جو یہ فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھا اور تمام سرداروں کو کہا کہ اس کے کونوں کو پکڑ لو اور پھر جس جگہ نصب کرنا تھا وہاں لے گئے اور اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دیا. اس پر تمام سردار مطمئن ہو گئے کہ جھگڑا ختم ہو گیا. یہ 35 سال کی عمر کا واقعہ ہے. اس کے بعد 37-38 سال جب آپ کی عمر ہوتی ہے آپ پر تنہائی غالب ہو گئی. اب اللہ رب العالمین آپ کو وحی کے لیے تیار کر رہا ہے، لہذا تنہائی کی طرف چلے گئے، معاشرے سے کٹ گئے. اکثر اوقات تنہائی میں بسر کرتے تھے، غار حرا چلے جاتے تھے، تفکر تدبر کیا کرتے تھے. تا آ کے 40 سال کی جب آپ کی عمر ہو چکی تھی اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا، آپ پر پہلی وحی آ گئی اس پیغام کے ساتھ: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ پہلی وحی ہے. اس وحی میں بہت سارے تعلیمات ہیں. ان میں 2 اہم نکات آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. پہلا یہ کہ اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری پرورش میں کر رہا ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، تمہارا حاکم میں ہوں. دوسرا یہ کہ اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان، تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو. تکبر تمہیں روا ہی نہیں ہے، عاجزی انکساری عبودیت تمہارے ساتھ لازم ہے. یہ وہ پہلی وحی تھی جس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا. دوسری وحی ان الفاظ کے ساتھ آئی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لیٹنے کا وقت نہیں، گوشہ نشینی کا وقت نہیں، میدان عمل میں اترنے کا وقت ہے. قوم کو خبردار کر دو، جس طرح کی زندگی انہوں نے اختیار کی ہے نتیجتاً اللہ کا عذاب ہوگا، غضب الہی ہوگا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو. دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر دو کہ کبریائی بڑائی ایک اللہ کی ہوگی. یہ جو زمین پر مختلف خدا بن بیٹھے ہیں، کہیں ابو لہب ہے، کہیں ابو جہل ہے، کہیں عتبہ اور شیبہ اور ولید ہے، کہیں روم کا قیصر ہے، کہیں کسریٰ ہے، کہیں مقوقس ہے. ان سب کو کہہ دو کہ خدائی اور بڑائی تم میں سے کسی کے لیے نہیں ہے. خدائی اور کبریائی اور بڑائی ایک اللہ کی ہے. قم فانذر وربک فکبر. یہ وہ آپ کا مشن تھا جو آپ کے حوالے ہوا. آپ کا مشن 5 نکات پر مشتمل تھا. پہلا نقطہ: بلغ ما انزل الیک. جو وحی آپ پر کی گئی ہے اسے پہنچا دیجئے، تبلیغ دین. دوسرا آپ کا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دیجئے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات و رسوم و رواج سے. تیسرا کام يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم دے دیجئے. چوتھا کام لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی. علمی میدان میں اللہ کی حاکمیت کو، قرآن کے نظام کو، اس کو بیان کر دیجئے، دنیا کو دکھا دیجئے کہ یہ علمی میدان میں ہمارے پاس دلائل ہے. اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، چیلنج دے دیا، ہاتھوں برہانکم، لے آؤ اس کے مقابلے میں اپنی دلیل پیش کر دو. فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی صورت کو بنا کر کے لا کے دکھا دو. علمی میدان میں کوئی بھی شکست نہیں دے سکا. پھر آیا عملی میدان. آپ نے عملی میدان میں اظہار دین کر دیا، لوگوں کو دکھا دیا. امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، عدل
عمل چاہتے ہو، یہ نظام آپ کو صرف اسلام دے سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی نظام آپ کو یہ نہیں پیش کر سکتا۔ اظہار دین علمی اور عملی میدان میں یہ آپ کے مشن کا چوتھا نقطہ تھا۔ آپ کے مشن کا پانچواں نقطہ ان اقیم الدین، جو دین آپ کو دیا گیا ہے اس دین کو عملاً قائم رائج نافذ کر دیجئے، زندگی کی گاڑی اس قانون کے مطابق بنا دیجئے۔ انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی گھر کی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی اس قانون الہی کے تابع ہونا چاہیے۔ عملاً حکومت الہیہ قائم کر دیجئے۔ یہ آپ کا مشن کا پانچواں نقطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے مرحلے پر گھر کے لوگوں کو دعوت، دوسرے مرحلے پر خاندان کے لوگوں کو دعوت، تیسرے مرحلے پر عمومی دعوت دے دی گئی۔ ابو جہل نے جب یہ سنا انکار کر دیا، یہ کلمہ ہمیں قبول نہیں ہے، کوئی اور کلمہ دے دو۔ آپ نے فرما دیا لا الہ الا اللہ، یہی میری دعوت ہے، قبول کرو گے تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے تابع ہو جائے گا۔ ابو جہل سمجھ گیا لا الہ الا اللہ کوئی پیر صاحب کا وظیفہ نہیں تھا، کوئی دم و درود نہیں تھا، بہت بڑا پیغام تھا جس کی ابتدائی انکار سے ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کسی کی بالادستی نہیں، قانون نظام دستور آئین ایک اللہ کا ہوگا۔ اس کو سن کر کے اس نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کھلے عام دعوت شروع کر دی، قرآن اتر رہا ہے، پیغمبر بیان کر رہا ہے، مشرکین مکہ پریشان ہو جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں دعوت کو کیسے روکو، آج نہیں روکا کل اس نے آ جانا ہے، لہذا اس سے قبل بند باندھا جائے۔ آپ کے پاس آتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، بھتیجے کن باتوں میں پڑ گئے ہو، آؤ میری بات سنو، بیمار ہو علاج کرا دیتے ہیں، اگر کوئی آسیب ہو اس کا دم درود کرا دیتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہو ساری دولت قدموں میں رکھ دیتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہو مکہ کا بالاتفاق سردار تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہے، حسین عورت آپ کی نکاح میں دے دیتے ہیں۔ آپ نے وہ ساری پیشکشیں مسترد کر دی، یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں، پھر پیشکش کرتے ہیں، بھتیجے ایک سال آپ کے طریقے پر، ایک سال ہمارے طریقے پر مل جل کر کے رہو، یہودیت قبول ہے، عیسائیت قبول ہے، مجوسیت قبول ہے، ہندو بھی قبول ہے، اسلام بھی قبول ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، قرآن کی آیت آ گئی لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے طریقے پر نہیں، تم میرے طریقے پر نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد مزاحمت شدید ہوتی ہے، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا، صہیب کو پریشان کیا گیا، بلال کو پریشان کیا گیا، آل یاسر کو تنگ کیا گیا، خباب کو تنگ کیا گیا، استقامت کا نمونہ بنے ہیں۔ ایک ہی پیغام ہے جو نشر ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے، بادشاہ وہی ہے، قانون اس کا چلے گا، نظام اس کا چلے گا، دستور اس کا چلے گا۔ اس کے بعد آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے پیٹ پر اوجری ڈالی گئی، لیکن آپ اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں ہیں۔ 3 سال تک آپ کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، کسی طرح دعوت سے رک جائے، لیکن آپ استقامت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10 نبوی، جب نبوت کا 10واں سال چل رہا تھا، ابو طالب جو آپ کے سرپرست تھے ان کا انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین آپ کی زوجہ محترمہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے 10 سال نبوت کے بعد اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اپنے شوہر کے مشن کا ساتھ دیا، اپنے شوہر کے مشن کی کامیابی کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر کے حالات سے بے چین اور مضطرب ہو جاتے، گھر تشریف لاتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کی ہمت باندھتی، آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی۔
یہی وجہ ہے دونوں شخصیات ایک سال میں رخصت ہو گئی، آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یہ ہے وہ غم کا سال۔ خواتین اسلام میری بات کو توجہ سے سنیے، ایک مثالی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے دینی کاموں میں اس کی معاون ہو، اس کی مددگار ہو، اس کے لیے کام کو آسان کرنے والی ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ماڈل رول بنائے۔ اس کے بعد آپ طائف جاتے ہیں، پیغام وہاں سنا دیا، طائف والوں نے انکار کر دیا، وہاں سے واپس آتے ہیں، بظاہر زمین تنگ ہو گئی ہے، بظاہر حالات مشکل ہے، مایوسی والی کیفیت چھائی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے سفر معراج کرا دیا، محبوب دنیا والوں نے زمین تنگ کر دی ہے، آسمان تمہارے لیے کھلا ہے، حوصلہ دیا، ہمت باندھی۔ اس کے بعد نبوت کا 11واں سال چل رہا تھا، آپ منا کے علاقے میں ایام حج میں پیغام توحید دے رہے تھے۔ یثرب کے علاقے سے 5 یا 6 افراد آتے ہیں، یہی یثرب بعد میں مدینہ بنتا ہے، آپ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، اگلے سال پھر آتے ہیں، 12 یا 13 افراد ہیں، آپ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، وعدہ کرتے اگلے سال پھر یہی ملاقات ہوگی۔ اب نبوت کا 13واں سال چل رہا ہے، یہ 72-73 افراد ہیں جو یثرب سے آتے ہیں، 2 خواتین بھی ہیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کو یثرب جو بعد میں مدینہ بنتا ہے وہاں آنے کی دعوت دے دی۔ ادھر 13 سال دور مکی ہے جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سرداران مکہ نے مل کر کے معاہدہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ جس رات اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا تھا، اس رات کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دے دیا یہ علاقہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، اس علاقے کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دور مدنی شروع ہو رہا ہے۔ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے، آپ کے زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اے اللہ جس بستی سے مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اے اللہ جس بستی میں مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اے اللہ ایک سلطان کو میرا مددگار بنا دے۔ سلطان یعنی طاقت، ایک حکومت، ایک قوت، ایک پاور مجھے عطا کر دے تاکہ اس کے نتیجے میں اپنے مشن کو مکمل کر سکوں۔ آپ مدینہ پہنچتے ہیں، اب مدینہ میں وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ دور اسلام کو کہتے ہیں، عروج کا دور کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ لوگوں یہ میری خانقاہ ہے، یہ میری درسگاہ ہے، یہ میری درگاہ ہے، کسی کو دم چاہیے، کسی کو درود چاہیے، کسی کو وظیفہ چاہیے، آ جائے وہ میں کر دیتا ہوں۔ رہ گئے تمہارے قومی معاملات، رہ گئے تمہارے سیاسی معاملات، رہ گئے تمہارے عدالتی معاملات، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ بار عبداللہ بن ابی موجود ہے، کعب بن اشرف موجود ہے، جاؤ اپنے مسائل ان سے حل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ پورا اجتماعی نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ آپ نے مہاجر اور انصار کو باہم شیر و شکر کر دیا۔ اس زمانے میں یہود کے 3 قبائل موجود ہیں، تینوں کو بلایا، تینوں کو پیغام دے دیا، اپنے انفرادی معاملات میں تم آزاد ہو، لیکن مدینے پر قانون، نظام، دستور، آئین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ باشندے ہونے کے ناطے تابع بن کر کے رہو گے۔ مدینے پر حملہ ہوا، مل کر کے ہمارے ساتھ اس کا دفاع کرو گے۔ اس طرح آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی جو آج ریاست مدینہ کہلاتی ہے۔ ہمارا عزم ریاست مدینہ کا قیام ہے، لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ریاست مدینہ تھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگتی ہے، مسجد نبوی میں عدالت لگ رہی ہے۔ آپ کی عدالت
عورت میں مقدمہ دائر ہوا، چوری کا مقدمہ ہے، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، لہذا قرآن کی روح سے اس کا ہاتھ کاٹنا لازم تھا، سفارش کروائی گئی، بڑے خاندان کی عورت ہے لہذا معاف کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے لہذا ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے انہیں سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ وہ نظام عدل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کیا۔ آپ بازار کا چکر لگاتے ہیں، گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، بظاہر بہت اچھی گندم ہے لیکن اندر گیلی اور خراب ہے، اس کو آپ نے نمایاں کر دیا اور فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اجتماعی نظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 86 صورتیں دور مکی میں نازل ہوئی ہیں، 28 صورتیں دور مدنی میں نازل ہوئی ہیں۔ دور مکی کی صورتوں میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، قوموں کے حالات ہیں، اخلاقیات کی تعلیم ہے، اجتماعی زندگی سے متعلق کوئی حکم نہیں، اس لیے کہ نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جب دور مدنی شروع ہوا تو سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ نور، سورہ الاحزاب، سورہ طلاق، سورہ محمد، سورہ حجرات ایک کے بعد ایک نازل ہوئی، اجتماعی زندگی سے متعلق احکام اترنا شروع ہوئے۔ اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام معاشرت، اسلام کا نظام عدالت، یہ سب کے سب احکام اتر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو قائم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا سال ہے غزوہ بدر ہوا، کامیابی آپ کو ملی۔ تیسرا سال ہے غزوہ احد ہوا، کامیابی آپ کو ملی۔ پانچواں سال ہے غزوہ خندق ہے، کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ اعلان کر دیا آج کے بعد مشرک ہم پہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ چھٹے سال آپ نے عمرہ کی ادائیگی کا فیصلہ کیا، راستے میں مشرکین نے روک دیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، 10 سال کی جنگ بندی، اس کے نتیجے میں امن کا دور آ گیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے صحابہ کو سفیر بنا کر دنیا کے تمام حکمرانوں کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا، اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ اسلم تسلم، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی کا رسول ہوں، پیغام دے رہا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، اس کے نتیجے میں تم بچ جاؤ گے۔ یہ پیغام بادشاہوں تک پہنچتا ہے، کسی نے احترام کیا، کسی نے تحفہ دیا، کسی نے خط پھاڑ دیا، لیکن دنیا کے تمام حکمرانوں کو یہ پیغام مل گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض مبلغ نہیں ہے، محض داعی نہیں ہے، محض مصلح نہیں ہے، بلکہ عالمگیر نظام کے علم بردار ہیں، جو ورلڈ آرڈر لے کر آئے ہیں، جو پورے دنیا کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، ایسا نظام جو ہمگیر ہے، جو انسانی زندگی کو مکمل حاوی ہے۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتی ہے، اس میں آپ کو کامیابی ملی۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے بغیر خون ریزی کے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد وہ دشمن جس نے آپ کے ساتھ 21 سال جنگ کی، 13 سال دور مکی ہے، 8 سال دور مدنی ہے، 21 سال کے بعد اب آپ کے سامنے صرف لوگوں کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا جائے، سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں آپ شریف ہیں، آپ کے والد شریف ہیں، آپ کے دادا شریف ہیں، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ فاتح وہ ہے جو دلوں کو جیت لے۔ وحشی جس نے آپ کے چچا سیدنا حمزہ کو شہید کیا، آپ کی خدمت میں آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے کہا وہ کیا واقعہ تھا، ذرا مجھے سناؤ۔ وحشی پورے واقعے کو بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کے بعد وحشی کو کہا تمہارا ایمان قبول ہے، میری مجلس میں آؤ، روکتا نہیں ہوں لیکن دائیں بائیں بیٹھنا، سامنے مت بیٹھنا، تمہیں
میں دیکھتا ہوں چچا یاد آ جاتے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، وہ ابو جہل جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس کا بیٹا مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ سے فرار ہوتا ہے، جدہ پہنچتا ہے، کشتی میں سوار ہوتا ہے، کشتی بور میں پھنس جاتی ہے۔ مشرک اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اکرمہ کہتا ہے لات کو پکارو، منات کو پکارو، لا بابے کو پکارو۔ سارے مشرک کہتے ہیں یہاں کوئی بابا نہیں سنے گا، یہاں کوئی لات منات نہیں سنے گا، یہاں پر ایک اللہ سنتا ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، ہمارا تو اختلاف اسی بات پر تھا۔ اس لوگوں نے کہا جو چاہو کہو، یہاں پر ایک اللہ سنتا ہے۔ اس کے بعد اس نے دل میں ارادہ کر لیا اگر میں بچ گیا میں نے تو کلمہ پڑھ لینا ہے۔ کشتی بھنور سے نکلتی، طوفان سے نکلتی ہے، ساحل سے ٹکراتی ہے، وہاں سے وہ مکہ پہنچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا، اس کا بھی کلمہ قبول کر لیا۔ حبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جس نے سیدہ زینب جو آپ کی بڑی صاحبزادی ہیں، جب آپ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہی تھی، اونٹ کے کجاوے میں تھی، اس نے آپ کو نیزہ مارا تھا جس کے نتیجے میں زخمی ہوئی گر گئی، پیٹ پہ بچہ تھا، بچہ ضائع ہو گیا، بعد میں یہ بھی شہید ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا اس حوالے سے۔ یہی حبار بن اسود فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آ جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس طرح اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے ساتھیوں کے قاتلوں کو آپ نے معاف کیا، دل سے لگا دیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، بھائی بہن میں اختلاف ہو جائے، چچا بھتیجے میں اختلاف ہو جائے، ماموں بھانجے میں اختلاف ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، خوشی اور غم کو ترک کر دیتے ہیں، لا تعلق ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی تعلیم تو یہ ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، غزوہ طائف میں کامیابی مل گئی، پورے عرب میں اب اسلام حاوی ہو گیا، کوئی قوت مزاحم نہ رہی، لوگ جو آپ کے پاس آنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ نبوت ہجرت کا 9واں سال ہے، قرآن کی سورت اتر گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی جانب سے جب مدد آ جائے، فتح اور کامیابی آپ کو مل جائے، لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا و تسبیح بیان کیجئے، اسی کے دربار میں توبہ کیجئے، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عام الفوس یہ وہ سال ہے جس میں لشکر کے لشکر آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ادھر رومیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر عرب اس طرح آگے بڑھتے رہے کل یہ ہم پر حملہ آور ہوں گے، لہذا رومیوں نے مقابلے کا سوچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ نے صحابہ کو تیار کر دیا، تبوک چلنا ہے، تیار ہو جاؤ، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکل کھڑے ہو۔ 30,000 کا لشکر لے کر آپ تبوک پہنچ جاتے ہیں۔ تبوک عرب کا سرحدی علاقہ ہے، وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ رومیوں کو پتہ چل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آ گئے، تھر تھر کانپنے لگا، خوف زدہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب کے ذریعے کی ہے۔ دشمن 1000 کلومیٹر دور ہو، اس کو پتہ چل جائے محمد و اصحابہ، محمد اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، وہ کانپنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک وہ دور ہے، ایک ہمارا دور ہے۔ آج 2 ارب مسلمان ہیں، 60 اسلامی ممالک ہیں، 70 معاشی وسائل ہیں، ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آج ہمارا دنیا پر کوئی روب نہیں، کوئی دبدبہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وجہ میں آگے بیان کروں گا۔ تبوک میں آپ کو کامیابی ملی، وہاں سے واپس ہوتے ہیں، نبوت کا 10واں سال ہے، حجۃ الوداع فرماتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا، فرمایا
تمام انسان برابر ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ نے تعلیم دی کہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہے، لوگوں کی عزت جان مال کی حفاظت کرو گے۔ ایک مسلمان کی جان کعبہ سے زیادہ محترم ہے۔ عورتوں کے حقوق بتا دیے، یتیموں کے حقوق بتا دیے، یہ وہ تعلیمات دے دی۔ سود کی حرمت کا اعلان کر دیا، سب سے پہلے اپنے چچا عباس کی سود کو معاف کیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ گواہی دیتے ہو، شہادت دیتے ہو، جو ذمہ داری مجھ پر عائد تھی وہ ذمہ داری میں نے پوری کر لی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ 1,20,000 صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ پورا جزیرۃ العرب جہاں جہاں عرب قوم تھی تقریباً 5 لاکھ نفوس انسانوں پر وہ مشتمل تھا، ایک بھی وہاں پر کوئی مشرک نہیں تھا، سب کے سب کلمہ قبول کر چکے تھے۔ اب آپ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں گواہی دیتے ہو جو ذمہ داری مجھ پر تھی، یعلمہم الکتاب یزکیہم، اور اسی طریقے سے تبلیغ دین، اقامت دین، اظہار دین، یہ سب میں نے کر لیا، مانتے ہو؟ تمام صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب بھی گواہ بن جائیے۔ اس موقع پر آخری احکامی آیت اترتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے آخری حکم ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جو تعلیمات دینی تھی تمام تعلیمات دے دی گئی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت یعنی قرآن کو تام کر دیا، اور اللہ کا شہنشاہ والا انداز، شاہی فرمان، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، لہذا آج کے بعد اس دین کے مطابق زندگی گزارو گے، اس دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین، کوئی اور نظام، کوئی اور ازم اگر اختیار کرو گے آخرت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے، جو ذمہ داری مجھ پر تھی اب تمہاری ذمہ داری ہے، لو اور آگے بڑھو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، یہ صحابہ کی ذمہ داری آ گئی۔ اب صحابہ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ دور فاروقی میں، عہد فاروقی میں ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، عراق فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ایک وسیع رقبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا۔ 1000 سال تک ہمارا سکہ زمین پر چلتا رہا، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ پھر اس کے بعد زوال آ گیا، اور پھر زوال کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب زوال کا سفر شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد زوال در زوال در زوال ہوتا ہے۔ انگریزوں کا غلبہ ہو گیا، انگریزوں نے برے صغیر میں مسلمانوں کو غلام بنا دیا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، پوری دنیا سے اسلام بحیثیت حاکمیت اس کا دور ختم ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے ہمارے ذمہ اتنا کام لگا دیا، نماز پڑھتے ہو پڑھو، روزہ رکھتے ہو رکھو، زکوٰۃ دیتے ہو ادا کرو، نکاح و طلاق کے قوانین پر عمل کرتے ہو کرو، لیکن ملک کا نظام، ملک کا معاشی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام اب انگریز کا بنایا ہوا ہوگا، اس معاملے میں تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب نسلیں گزرنا شروع ہو گئی، بعد کی نسلوں نے دیکھا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، حج ہو رہا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کیا جا رہا ہے، نکاح اور طلاق کے قوانین پر عمل ہو رہے، خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، درگاہیں موجود ہیں، یہ اسلام ہے اور کون سا اسلام ہے؟ اسی اسلام کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ صرف نماز کی
معاشی آزادی کو کل اسلام سمجھ لیا گیا. یہ وہ غلاموں والا دین تھا, یہ وہ غلام اور محکوموں والا دین تھا جس کو ہم نے قبول کر لیا. نتیجہ کیا ہو گیا؟ آج دنیا میں ہمارا کوئی روب نہیں ہے, کوئی دبدبہ نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میرے طریقہ ہے. جب تک عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, آج ہم نے پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑ دیا. ہم محمدی کہلاتے ہیں لیکن محمدی نماز کی حد تک ہے, روزے کی حد تک ہے, زکوٰۃ کی حد تک ہے. ہمارا اجتماعی نظام اس کی بالکل برخلاف ہے. اب میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں, آپ سوچئے گا, مجھے جواب دیجئے گا. یاد کیجئے اس وقت کو جب سارے سردار آپ کی خدمت میں آئے تھے, پیشکش کی تھی کہ حضور آپ ہمارا یہ پیغام ہے, ہم آپ کو مکے کا سردار بالاتفاق بنانے کے لیے تیار ہیں, آپ ہی ہمارے سردار ہیں, لیکن کلمہ چھوڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ مجھے ایسی سرداری نہیں چاہیے کہ جس میں نظام میرا نہ ہو, اور جب نظام میرا ہوا دور مدنی میں تو پھر سردار بھی بن گئے. آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, میرے آقا محمد الرسول اللہ. مجھے اس نعرے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, نعرہ اپنی جگہ 100% درست ہے, لیکن مجھے جواب دیجئے سوچ کر کے, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ہمارا سرکار, ہمارا سردار, کیا محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا نظام آج ہمارے 6 فٹ بدن پر مکمل موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آج ہمارے گھر پر موجود ہے؟ کیا ہمارے شادی بیاہ کے معاملات پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیا میرے بازاروں کا نظام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میری عدالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام رائج ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ کا نظام آج میری پارلیمنٹ میں موجود ہے؟ وہ پارلیمنٹ جس کے سرنامے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اسی پارلیمنٹ میں کیا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا میرا معاشی نظام, کیا میرا معاشرتی نظام, کیا میرا سیاسی نظام, کیا میرا عدالتی نظام پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے؟ آپ تو خاموش ہیں, آپ تو سر ندی میں ہلا رہے ہیں. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو جہل میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ابو جہل بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ نظام ابو جہل کا ہوگا, سردار محمد الرسول اللہ ہوں گے. ہم بھی عملاً تو یہی کر رہے ہیں, سردار پیغمبر کو مانتے ہیں, نظام انگریز کا مانتے ہیں, سردار محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں, نظام لارڈ بیکالے کا مانتے ہیں. یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ کسی اور کو نہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفار تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح دسترخوان پر بھوکے چڑھ دوڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تعداد میں بہت ہوگے, لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی اور تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرو گے بہت, یعنی آخرت سے نفرت کرو گے, جہاد سے نفرت کرو گے, دنیا تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی. یہی وقت ہوگا تمہاری ذلت اور رسوائی کا. آج تماشا میرے اور آپ کے سامنے ہے. 2 ارب انسان, 60 اسلامی ممالک, 70 معاشی وسائل, ان سب کے رکھتے ہوئے
ایٹمی طاقت کے ہوتے ہوئے آج ہم 23 لاکھ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو نہیں بچا سکے. آج مٹھی بھر یہودیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے، لیکن 2 ارب انسان اس کا تحفظ نہیں کر سکے. وجہ یہی ہے کہ ذلت اور رسوائی کو ہم نے خود اختیار کیا ہے. آج کا پیغام علامہ اقبال کے الفاظ میں سنا رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال بڑے دردمندی سے کہہ رہا ہے، اللہ کی جانب سے یہ پیغام سنا رہا ہے، اگر حقیقی معنوں میں غلامی محمد اختیار کر لو گے، دنیا کیا ہے، لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے، اپنی تقدیر خود بناؤ. یہ ہے آج کا پیغام. یہ پورا بیان آپ نے سن لیا، آپ کا ایمان تازہ ہو گیا، آپ بھی توجہ حاصل کر گئے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ روڈ میپ کیا ہے، لہذا ادھورا سبق نہیں دوں گا، پورا سبق دے کر یہاں سے رخصت ہوں گا. آج کے دور میں روڈ میپ وہی ہے جو روڈ میپ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ نے تطہیر افکار کا کام کیا، لوگوں کی فکر درست کی، آپ نے تعمیر سیرت کی، صحابہ کو بنایا. پھر جب صحابہ مجتمع ہو گئے، انہی کے ذریعے اصلاح معاشرے کا کام لیا، اسی کے نتیجے میں انقلاب امامت کا کام لیا. آج کے دور میں بھی ایک ایسی اجتماعیت کی ضرورت ہے جو تطہیر افکار کر سکے، جو فکر درست کر سکے، جو تعمیر سیرت کر سکے، جو اپنی اجتماعیت کے بلبوتے پر معاشرے کی اصلاح کا کام کر سکے. الحمدللہ آپ کے دور میں ایک بہترین اجتماعیت جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے. مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، گزشتہ صدی کے مجدد، گزشتہ صدی کے امام، جنہوں نے امت مسلمہ کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا. تحریک اقامت دین، تحریک احیاء اسلام کے لیے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. یہ جماعت اسلامی کسی مسلک کی نمائندہ نہیں ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے. ہمارے لیے تمام علماء قابل قبول ہیں، دیوبندی علماء ہو، بریلوی علماء ہو، اہل حدیث علماء ہو، یہ سب امت کا گلدستہ ہے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کی اپنا پیشوا اور مقتدا بناتے ہیں. پیغام آپ کو دے رہے ہیں، آپ اہل حدیث مکتبہ فکر ہو، آپ دیوبندی مکتبہ فکر ہو، آپ بریلوی مکتبہ فکر ہو، بالکل رہے، لیکن اقامت دین، دفاع دین، اشاعت دین، ابلاغ دین کے لیے آئیے اس اجتماعیت کا ساتھ دے دیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ اجتماعیت چاہتی کیا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی زندگی کا مشن واضح ہو جائے گا. یہی وہ اجتماعیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر کاربند ہے، چاہے وہ تعلیم و تربیت ہو، چاہے وہ تبلیغ دین ہو، چاہے وہ اظہار دین ہو، چاہے وہ اقامت دین ہو. اگر یہ آپ کریں گے اس کے نتیجے میں آپ کو راہ ملے گی. یہاں خواتین بیٹی ہیں، میری گزارش ان سے ہے، خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے، آئیے حلقہ خواتین کے ساتھ جڑ جائیں، اسلامی ذمہ طالبات کے ساتھ جڑ جائیں، بزم گل کے ساتھ اپنی بچیوں کو جوڑ دیں. اس نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے، تب اس کے نتیجے میں شیطان اور شیطانی نظام سے حفاظت ہو سکے گی. ایک نیک اجتماعیت میں رہتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت بن سکے گی. یہی پیغام سیرت ہے، یہی پیغام ربیع الاول ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.